جناب نثار باز خان صاحب. جیسا کہ ایجنڈے میں پختونخوا وطن پر جو سیلاب کی آفت آئی ہے اور خاص کر ضلع باجوڑ میں پچھلے 1 مہینے سے جو صورتحال بنی ہے آپریشن کی وجہ سے تقریباً 80,000 لوگ پچھلے 28 دن سے IDPs بنے ہیں. وہ صورتحال بھی انتہائی افسوسناک ہے، جبکہ چند دن پہلے باجوڑ سے لے کر سوات، شانگلہ، بنیر اور ہزارہ ڈویژن کی کچھ اضلاع میں ایک آفت آئی، ایک طوفان آئی، جس سے سینکڑوں قیمتی جانیں ضائع ہو گئے، مالی اور جانی دونوں نقصان ہوا. اس پر ہم سب کو انتہائی افسوس بھی ہے اور اس شعبے کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے. اگر میں باجوڑ کی بات کروں تو اگست کے مہینے میں 2 تاریخ سے لے کر جب پہلا حملہ ہمارے سرکاری اہلکار پر ہوا، جس میں ایک AC صاحب، ایک تحصیلدار صاحب اور ایک لیوز اہلکار اور دیگر دوست اس میں شہید ہو گئے. تقریباً اس دن سے لے کر آج دن تک تقریباً 54 دن گزر گئے کہ تسلسل سے ضلع باجوڑ میں مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں. پھر 10 اگست کو مولانا خانزیب شہید کی شہادت ہوئی دن دہاڑے. جو اسٹیٹ نے ڈیتھ سکواڈ پالے رکھے ہیں، انہوں نے مولانا خانزیب شہید کو اور اس کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا. تقریباً 46 دن گزر گئے لیکن ابھی تک مولانا خانزیب شہید کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا. اس سانحے کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی، ہم اس کی تیاری میں لگے تھے کہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک پوری قبائلی اضلاع میں بدامنی کی ایک لہر ہے اور اس میں قبائلی اضلاع کے عوام سفر ہو رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے ایک کوشش شروع کر رکھی تھی، ایک جرگہ بلایا تھا جس میں تمام پارٹیوں کے اکابرین شریک تھے، مختلف طبقے فکر کے لوگ اس میں شریک تھے، اور ایک فیصلہ ہوا کہ ان تمام مسائل کا جڑ یہ اسلام آباد اور پنڈی ہے، کیونکہ بلوچستان اور پختونخوا کے لیے جو پالیسیاں بنائے جاتے ہیں وہ اسلام آباد کے اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. جب تک ہم تمام پختون سفید جھنڈے کے تلے ایک آواز ہو کر اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کریں گے، اس مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا. تو 23 اگست اس پر فیصلہ کیا گیا، کیونکہ مولانا خانزیب شہید کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس نے پوری ملک اور پوری پختونخوا وطن کو ہلا کر رکھ دیا تھا. یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا. جب وہ دن نزدیک آ رہے تھے تو یہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی، جس میں سینکڑوں قیمتی جانیں کا نقصان بھی ہوا، شہادتیں ہوئے. تو اسی بنیاد پر تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین نے اسلام آباد آل پارٹیز کانفرنس میں فیصلہ کیا کہ ایسی صورتحال میں ہم اسلام آباد لانگ مارچ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک طرف تو 80,000 IDPs باجوڑ میں ڈسپلیس ہو چکے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، اور دوسری طرف باجوڑ سے لے کر بنیر تک پوری ملاکنڈ ڈویژن میں سیلاب نے جو صورتحال پیدا کر کی ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے ان کی خدمت کو ترجیح دینی ہے. تو اسی بنیاد پر وہ احتجاج کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا. میڈم اسپیکر صاحبہ، باجوڑ میں اگر ایک طرف آپریشن جاری ہے، لوگ IDPs بنے ہیں، تو دوسری طرف سیلاب سے بھی کافی نقصانات ہوئی. میں باجوڑ کے غیور عوام کو، تمام سماجی تنظیموں کو،
سلام پیش کرتا ہوں کہ اس 20-25 دن ان 70-80 ہزار اپنے بھائی اور بہنوں کی خدمت کی، اپنی مدد آپ کے تحت خدمت کی، ان کو کھانا بھی فراہم کیا، ان کو شیلٹر بھی فراہم کی، اور ان کے لیے مختلف جگہوں پر پری میڈیکل کیمپ لگا کر ان کی صحت کا خیال بھی رکھا گیا۔ یہ اقدامات جو باجوڑ کی عوام نے اٹھائی ہے، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، اور ایسی مثال جب سوات کی عوام ڈسپلیس ہو گئی اور مردان آ گئے، تب بھی مردان والوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی، اپنی پختونولی کا لاج رکھا تھا، اور سوات کے بھائیوں کو ان کے ساتھ اپنا نوالا شریک کیا تھا، اور ان کے اپنے پاس رکھا تھا، ان کی خدمت کی تھی، اور جلد ہی بعد وہ لوگ سوات میں واپس ریپلیس ہو گئے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں پچھلے 2 اجلاسوں میں یہاں شریک نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ میری قوم مصیبت میں ہے، ایک طرف آسمانی آفت ہے تو دوسری طرف ریاست کے مقتدرہ نے جو حالات پیدا کر رکھے ہیں اس سے عوام سفر ہو رہے ہیں، تو اسی بنیاد پر ہم نے اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے گراؤنڈ پہ۔ تو میں مسلسل وہاں اپنے عوام کے پاس تھا، اور یہ میری فرض بھی بنتی ہے کہ میں اپنے عوام کی خدمت کر سکوں، لیکن یہاں بجائے اس کے کہ پچھلی اجلاس بھی امن و امان کی صورتحال پر بلائی گئی تھی، اور اسی اجلاس میں پھر امن و امان کی بجائے کچھ ایسی باتیں کی گئی جس کا جواب دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے بات دلائل کے ساتھ اس کا جواب دے سکوں۔ ہمارے ملی مشر اسفندیار ولی خان پر الزامات لگائے گئے، عوامی نیشنل پارٹی پر الزامات لگائے گئے، تو میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، صوبائی حکومت کے نمائندوں سے میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا تاکہ مزید وہ فیمس نہ ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اسفندیار ولی خان پر بات کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف سیلاب سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، دوسری طرف آپریشن سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، حکومتی نمائندہ ہو کر بھی وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اسفندیار ولی خان پر بات کرتا ہے، عوامی نیشنل پارٹی پہ بات کرتا ہے۔ تو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے صوبائی حکومت کو کہ ان کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ کچھ دکھا نہیں سکتے، کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے، اس لیے ہماری پارٹی کی قیادت پر اور ہماری پارٹی کی اوپر بات کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ آج بھی پارلیمان میں ہم چند نمائندے عوامی نیشنل پارٹی کی موجود ہیں، لیکن آج بھی اس پارلیمان میں عوامی نیشنل پارٹی کی گونج اٹھ رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا وطن کی بنیادی جماعت ہے، 100 سال سے اس دھرتی پر تحریک چلا رہے ہیں، 100 سال پر محیط تاریخ رکھ رہی ہے، اس لیے عوامی نیشنل پارٹی بھی بات کرتی ہے۔ لیکن جو والگر لہجہ ان لوگوں نے استعمال کیا، جو واہیات ان لوگوں نے ان دن بکے، میں میڈم اسپیکر صاحبہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ آپ کی چاہیے کہ کیا رول آف بزنس اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک شخص یہاں اٹھ کر ان کے پاس دلائل نہ ہو، ان کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو آڈیو اور ویڈیو چلا کر یہاں مائک سے اپنا پون لگا کر یہاں پر بات کرے؟ کیا اسمبلی اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا رول آف بزنس اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اگر اس بات کی رول آف بزنس اجازت دیتی ہے تو میرے پاس 2 موبائل فون پڑے ہیں جو ان لوگوں کے کارکردگی سے بھری پڑے ہیں۔ پختو کا ایک متل ہے، پختو کا ایک محاورہ ہے، غلبیل را پاسی گیا کزی تاوی چی پتا کے 2 سوری دی تاسی خود چند وڑے اس نیس تاسو کردار خود دنیا تا معلوم دے، نو تتسنگا چکم دے منگتاوے چستا دا غلطی دا و دا غلطی دا۔ میڈم اسپیکر صاحبہ بتائے اگر رول آف بزنس اس بات کی اجازت دیتی ہے تو اس کے میری فون میں جو ہے نا بہت ساری تقریری پڑے ہیں، آڈیو لیکس بھی موجود ہے اور ویڈیو تقریری بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، تاکہ میں اس کو چلا سکوں، تاکہ پوری دنیا کو پہنچا سکوں۔ ویسے بھی پوری دنیا جانتی ہے یہاں
इन लोगों ने कुछ किताबों का हवाला दिया और ऐसे शख्स की किताब का हवाला दिया परे बिना तमाम का। तो परा बिना तमाम उस वक्त लिखी गई थी स्टैब्लिशमेंट के कहने पर, और उसका जवाब हमने परे बे तमाम के नाम से लिखा है फैसल पारान की। मुझे तो पता है कि आप तो स्टडी नहीं कर सकते और ना आपने कभी स्टडी किया है। अगर आपने स्टडी किया हुआ होता, आपको कानून और आइन का पता होता, तो आप कम से कम रूल ऑफ बिजनेस का ख्याल रखते और माइक पर जो है ना तकरीरें ना चलाते। अगर आपको रूल ऑफ बिजनेस का पता होता और आपको आइन का पता होता, तो आप असेंबली की जो बिजनेस है उस पर बात करते। आप जो है ना उससे हटकर किसी के जात पर और शख्सियात पे बात नहीं करते। तो परे बिना तमाम के हवाले से हमने तफसीली जवाब लिखी है। अगर आप में हिम्मत है तो जाके परे बे तमाम जो फैसल पारान से आपने रिसर्च की है उसको भी पढ़ कर ले। हमने उसको दलीलों से साबित किया है। ये इल्जामात अस्फंदियार वली खान साहब पे या हमारे मिल्ले रहबर कायद जमहूरियत खान अब्दुल वली खान बाबा पर और बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह पर जमानों से लगते आ रहे हैं। ब्रिटिश एम्पायर से लेकर पाकिस्तान के मौजूदा इस्तेमार और स्टेब्लिशमेंट मुसलसल लगे हुए पिछले 100 साल से हम पर इल्जामात लगाते हैं। इन इल्जामात से हम आशना है, इस इल्जामात से हम न पीछे हटने वाले हैं और न आज तक इस मुल्क में कोई माई का लाल पैदा हुआ है जिसने अस्फंदियार वली खान साहब पर या इमल वली खान साहब पर या खान अब्दुल वली खान साहब पर और या बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह पर ये इल्जामात साबित कर चुके हो। इन जर्नलों में भी इतनी ताकत दी है और इन जर्नलों के पैदा करदा टाउट सियासतदानों में भी ये हिम्मत दी कि इल्जामात साबित कर सके जो इल्जामात हमारे अकाबिरीन पे लगते आ रहे हैं। आज भी जब अस्फंदियार वली खान साहब अमली सियासत में मैदान में ताज तो बीमार पड़ा है, अल्लाह उनको सेहत कामिला दे। वो शख्सियत है जिन्होंने 13 एमएनएस पर 18वीं आईनी तरमीम का मुकदमा जीता, इस सूबे को शनाख्त दिलाई। 18वीं आईनी तरमीम में इस सूबे की जो हुकूक थी वो उसको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। 18वीं आईनी तरमीम के तहत आप लोग जो आज जिस एनएफसी वार्ड की बात करते हैं, ये एनएफसी वार्ड अस्फंदियार वली खान साहब का कारनामा था। सिर्फ 13 मेंबरान थे, लेकिन पिछला 13 साल से आप लोगों के 40 मेंबरान नेशनल असेंबली में बैठे हैं। आप लोगों के 50 मेंबरान ये जो है ना सीनेट में बैठे हुए हैं, लेकिन वो पुख्तनख्वा कौम की, पुख्तून कौम की पुख्तून दर्दी का मुकदमा नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनकी तरजीहात में पुख्तून कौम शामिल नहीं है। हमारी तरजीहात में पुख्तून कौम शामिल थी, शामिल है और तादाद मर्ग शामिल रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अस्फंदियार वली खान साहब, यहाँ एक इल्जाम लगाया गया मैडम स्पीकर साहिबा कि अस्फंदियार वली खान साहब पर खुदकश हमला हुआ तो उन्होंने उलिबाग को छोड़कर मलेशिया चला गया। अरे खुदा के बंदे, अरे बेवकूफ शख्सियत, अरे सियासी नाबालिग, कुछ तो मालूमात हासिल कर लिया करे, फिर इल्जामात लगाए। जब खुदकश हमला हुआ 4 साथी अस्फंदियार वली खान साहब के वो शहीद हो गए। वो ईद के लिए वहां बैठे थे। वाहिद लीडर है जो आवाम के बीच रह रहा है, आज भी 4 सद्दा में रह रहा है। कोई मलेशिया या दुबई में नहीं, कोई कराची या इस्लामाबाद में उसके बंगले नहीं कि इस्लामाबाद के बंगलों में बैठकर वहां रह रहा है। आज भी 4 सद्दा में अपने कौम के बीच रह रहा है। जब खुदकश हमला हुआ उसके बाद भी वो मीडिया के सामने आया। आज भी मीडिया की रिकॉर्ड का हिस्सा है मेरे पास। अगर स्पीकर साहिब आप इजाजत दे तो मैं इसे चला लेता हूं ताकि पूरी दुनिया उसे देख सके। और मीडिया टॉक में क्या कहा कि इस धरती को जो भी शरपसंद नुकसान पहुंचाएगा, जो भी पुख्तून कौम के खिलाफ बंदूक उठाएगा, वो मेरा दुश्मन है, मेरा कौम के दुश्मन है। मैं हिरगिज़ उसको जो है ना अपने कौम को शहीद होने नहीं दूंगा। उसके बदले क्या हुआ, जब हमने 2008 में हलफ लिया, हमारी हुकूमत का 7वां दिन था, बैतुल्लाह मसूद ने स्टेटमेंट जारी किया कि 7 दिन के अंदर अंदर पुख्तनख्वा हुकूमत अवामी नेशनल पार्टी छोड़ दे और यहाँ पर अगर इन्होंने हुकूमत नहीं छोड़ी तो हम इनको टारगेट करेंगे। मिल्ली बशर अस्फंदियार वली खान
جو ولی خان کا بیٹا ہے، ایک انقلابی شخصیت کا بیٹا ہے، جو قائد جمہوریت رہ چکا ہے، جنہوں نے اس ریاست کو 73 کی آئین دیا ہے، اس شخص کے بیٹے نے کہا اگر ہمت ہے تو آ کے میدان میں مقابلہ کر، ہم حکومت چھوڑنے والے نہیں۔ 1400 لاشیں ہمارے گرائے گئے، ہماری قیادت کو شہید کیا گیا، ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا۔ جب 2013 میں آپ لوگوں کو حکومت دی جا رہی تھی اور اس اسٹیبلشمنٹ جرنیلوں نے فیصلہ کیا تھا تو ہمیں بارود کے ذریعے میدان سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس 2013 کے الیکشن آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جب ہم جلسے کر رہے تھے تو ہر جلسے میں خودکش بمبار آ کر ہمیں خودکش سے اڑایا جا رہا تھا۔ خود مجھ پر بھی حملہ کیا گیا۔ باجوڑ میں الیکشن سے 2 دن پہلے پلانٹڈ بم پر ہمیں حملہ کیا گیا، جس میں 2 پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان شہید ہو گئے۔ اگر ہم نے امریکہ سے پیسے لی ہے یا کسی اور سے پیسے لی ہے تو ہمارے 1400 کارکنان، ہماری لیڈران، میں افتخار حسین اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور دہشت گردوں نے اس لیے نشانہ بنایا تاکہ میاں افتخار حسین صاحب خاموش ہو جائے، لیکن وہ خاموش نہیں رہا۔ اس طرح بشیر احمد بلاور صاحب جو اس ایوان کا حصہ رہے تھے، جو اس ایوان میں ہمیشہ پختونی کی بات انہوں نے کی تھی، اس کو خودکش بمبار کے ذریعے شہید کیا گیا۔ اس کے بیٹے کو خودکش بمبار کے ذریعے شہید کیا گیا۔ ہمارے ایک نیشنل پارٹی کے خاندان جسے 17 جنازے اٹھائے ہیں، آپ اسی پارٹی کو تنے دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈالر لی ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں یہاں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ آپریشن کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ 2004 میں پاکستان کی ملٹری فورسز وزیرستان میں انٹری مارتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے، قبائلی روایت کے تحت وہاں لوگ بندوق اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ وہاں اسی پاکستان کی ریاستی اداروں نے وہاں پر طالبان لائے تھے۔ جنرل حمید گل کی بات ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جنرل پہ زمین تو بعد میں آیا تھا، وہ تو ٹٹو تھا۔ اس حمید گل کے ساتھ جو 3-4 تھے، اس کی بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم نے تاجک اور ازبک وزیرستان لے کے آئے تھے تاکہ افغانستان میں جو رشین انویژن ہو چکی ہے اس کو امریکہ کی خوشنودی کے لیے، ان سے لی گئی ڈالرز کے لیے اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ یہ لوگوں میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ان جرنیلوں کے نام لے۔ میڈم اسپیکر صاحب، 1 منٹ۔ 2004 کے بعد 2006 میں باجوڑ میں ڈراؤن حملہ ہوتا ہے۔ ڈراؤن اٹیکس میں سینکڑوں معصومان بچے جو ہے نا وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے خلاف جس شخص پر آج الزامات لگ رہے ہیں، ملی بشر اسفندیار ولی خان کی قیادت میں سینکڑوں ہزار لوگوں کا قافلہ وہاں سے نکلتا ہے۔ شکریہ نثار باز خان صاحب، شکریہ۔ پورا کر سکوں، میں نے ابھی تک نہ پارٹی کا نام لیا ہے، نہ میں کسی کی قیادت کا نام لیتا ہوں، اور اس لیے نہیں لیتا تاکہ وہ اس وقت جیل میں اسیر ہے۔ ہم میں اتنا ضرب ہے کہ قیدی کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ جب وہ میدان میں آئے گا، سیاست کرے گا، تب ہم ان کا نام بھی لیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے، لیکن بلو دی بیلٹ بات نہیں کریں گے، کسی کی تضحیق نہیں کریں گے۔ نہ ہماری پارٹی نے ایسی تربیت کی ہے اور نہ ہمارے خاندان نے یہ تربیت کی ہے کہ ہم بلو دی بیلٹ بات کریں یا صرف الزامات لگائیں۔ یہ الزامات اس لیے لگتے ہیں تاکہ اپنی کارکردگی کو چھپایا جا سکے۔ اس ڈراؤن اٹیک کے خلاف اسفندیار ولی خان صاحب سینکڑوں لوگوں کو لے کر، ہزاروں لوگوں کو لے کر باجوڑ احتجاج کے لیے آئے، اور باجوڑ میں جب انٹر ہو رہا تھا تو ریاستی اداروں نے ان پر شیلنگ کی۔ میں وہاں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن ڈگری کالج کا پریزیڈنٹ تھا، میرے پاس بھی سینکڑوں نوجوان تھی پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ وائنڈ اپ کریں نثار باز صاحب، پلیز وائنڈ اپ کریں، مہربانی، شکریہ۔ ہمیں جو 2008 میں مینڈیٹ ملا 2008 میں، تو اس سے پہلے طالبان نے پوری ملاکنڈ ڈویژن کو اور پوری ایکسپارٹا کو قبضہ کر رکھا تھا، اور اس وقت ایکسپارٹا پختونخوا کا حصہ نہیں تھا۔ یہ تو 2018 میں پختونخوا کا حصہ بنا۔ اب جب باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے تو یہ نہیں کر رہا ہے کہ یہ آپریشن ہم نہیں کر رہے، تو بھائی باجوڑ کس کا علاقہ ہے؟ یہ جس پختونخوا کا حصہ ہے، آپ کس طرح اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں پوری غیر پارلیمانی بات نہیں کرتا، آپ مجھے بولنے دیں، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، آپ بار بار نہ کاٹیں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہاں لوگ
20-20 یہاں منٹ پر تقریر کرتے ہیں امن و امان کے ہم اس حوالے کو سے سنتے باتیں ہیں ہیں آپ خواہ ہمیں مخواہ سے برداشت لڑائی کا جھگڑے وعدہ ہے کرنے کی خاموشی ضرورت سے نہیں بیٹھ ہے کر نثار سنتے ہیں بھائی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر سب نے سننا ہوگا میں آپ نے باتیں کی ہے نثار باز صاحب نیکسٹ بس ٹائم میں آخری چند دوبارہ سے باتیں کرنا باتیں کریں چاہتا ہوں یہاں میڈم پر امن و اسپیکر امان کے حوالے سے ایجنڈا آخری امن و چند امان باتیں کے ہیں حوالے سے آخری چند باتیں ہیں میں ان کو کرنا چاہتا ہوں میڈم اسپیکر صاحبہ اسفندیار ولی خان صاحب اس وقت علیل ہے وہ بیمار ہے لیکن انہوں نے اس ملک کے تمام سیاسی قیادت کو چاہے اپوزیشن کے ہو چاہے گورنمنٹ کے ہو اس وقت بھی پی ٹی آئی کو چیلنج کیا تھا جب آپ لوگ کے پیٹرل میں بھی حکومت تھی اور صوبے میں بھی حکومت تھی کہ آئیے آپ لوگ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں قرآن لے کے آئیے قرآن پر آپ کی لیڈر بھی ہاتھ رکھے گا پوری قوم کے سامنے اور میں بھی ہاتھ رکھوں گا اور اس قوم کو بتائیں گے کہ جو وراثت مجھے ولی خان صاحب سے ملی ہے اگر اس میں 1 پائی کا اضافہ ہوا ہے یا میری بیوی کے نام پر کچھ ہے یا میرے بچوں کے نام پر بے نام اکاؤنٹ میں کچھ ہے تو مجھے پھانسی پہ چڑھاؤ کسی جرنیل میں ہمت نہیں ہوئی نہ کسی لیڈر میں ہمت ہوئی کہ اسفندیار ولی خان صاحب کو اس چیلنج کو قبول کر لیتے آج میں وہ بیمار ہے میں پھر سے چیلنج دیتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو صرف آپ کو نہیں تمام سیاسی جماعتوں کے کہ آئیے اب اسفندیار ولی خان صاحب کو ان کو اس چیلنج کو قبول کرے اور ان پر جو کرپشن کے الزامات بھی بنیاد آپ لوگوں نے لگائے ہیں وہ ثابت کرے ایک شخص نے لگایا تھا عدالت میں نہ ثابت نہ کر سکا تو آج 15 کروڑ روپے ہر جانے کا نوٹس ان کو ملا ہے کیونکہ صرف الزامات لگانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے آپ لوگوں نے کارکردگی دکھانی ہوگی شکریہ ہم نے آپ سے شکریہ پوچھنا ہے نثار باز صاحب کارکردگی آپ دکھانی وائنڈ اپ ہوگی کریں اگر شکریہ کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو ہم اسی طرح شکریہ نور نثار عبدالحق باز صاحب سے صاحب پوچھیں گے چاہے آپ گالی دیں چاہے آپ ہماری تضحیق کریں چاہے آپ ہماری مذاق اڑائیں چاہے آپ ہمارے ٹرولنگ کریں لیکن ہم اصولی سیاست کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے شکریہ ہم انشاءاللہ اصولی شکریہ سیاست کریں گے جذبات کی بنیاد پر سیاست نہیں کریں گے ہم دلیل سے بات کریں گے شائستگی سے بات کریں گے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ایوان کو آپ پچھلی منڈی بنائے اس ایوان کو آپ جو ہے نا بازار کا چوک بنائے یہ آپ لوگوں کی خواہش ہے پورا کر دیں لیکن ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے ہم اس ایوان کے تقدس کا ہر حد تک خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس ایوان کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے جناب آفتاب عالم صاحب